بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ رابع میں سبق نمبر 177 کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ذبح کی چند مختلف الوقوع صورتیں، یہ ہمارے گزشتہ سبق کا حصہ دوم ہے۔ آئیے اپنے آج کے سبق کو مکمل کرتے ہیں۔ والعجز متحقق فی الوجہ الثانی دون الاول۔ اب یہاں عجز متحقق ہو رہا ہے وجہ ثانی میں، یعنی زکوٰۃ اضطراری۔ یہ وہ صورت ہے جب انسان زکوٰۃ اختیاری سے عاجز آ جاتا ہے کہ جب وہ اس کو لٹا کر اس کے گلے پہ چھری نہیں چلا سکتا، پہلا طریقہ نہیں اختیار کر سکتا، تو اس وقت میں اس کو عاجز کہا جاتا ہے کہ اب یہ ذبح اختیاری سے عاجز آ چکا ہے، لہٰذا اب اس کو ذبح اضطراری کی طرف جانا چاہیے۔ تو اب یہاں عجز کا تحقق دوسری صورت میں ہے کہ جب پالتو جانور وحشی ہو جائیں، تو جب پالتو جانور وحشی ہو گئے تو اب ان کو لٹا کر ان کے گلے پہ چھری چلانے سے تو انسان عاجز آ گیا ہے، لہذا جس صورت میں عجز ہے تو وہاں اس کے لیے عقر یعنی کونچیں کاٹ ڈالنا یا جرح زخمی کرنا یہ ذبح کے متبادل کے طور پہ آئے گا۔ دون الاول، تو عجز کا تحقق پہلی صورت میں نہیں ہے جس میں جنگلی ہرن، جنگلی خرگوش انسان کے ساتھ مانوس ہو چکے ہیں، وہ انسان کو دیکھ کر بھاگتے نہیں ہیں بلکہ پاس بیٹھتے ہیں۔ لہذا پہلی صورت میں چونکہ عجز کا تحقق نہیں ہے، لہذا جب عجز نہیں ہے تو پھر وہاں پہ زکوٰۃ اختیاری ہوگا۔ اس لیے شکار سے متعلق یہ کہا جاتا ہے من الصید کہ شکار جب زندہ ہاتھ میں آ جائے، کوئی پرندہ ہم نے پکڑ لیا یا کسی ہرن کو، خرگوش کو، جنگلی جانوروں میں سے کسی کو پکڑ لیا، جب ہماری گرفت میں آ گیا ہے تو پھر وہاں ذبح اختیاری کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ پالتو کی طرح بن گیا۔ تو شکار جب پالتو بن گیا ہے تو پھر بدرجہ اولا ذبح اختیاری ہوگا۔ اور جب پالتو جانوروں میں سے کوئی بدک جائے، جیسے ایک غزوہ کے موقع پر ایک اونٹ بدک گیا تو ایک صحابی انہوں نے اس کو تیر پھینک کر گرا دیا، تیر پھینک کر اس کو مار ڈالا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی جانور بدک جائے تو ایسا ہی کرو، اس سے جانور حلال ہو جائے گا، جیسے حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ عن رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فند بعیر من الابل قال فرماه رجل بسهم فحسبه قال ثم قال ان لها اوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، کہ جب جانوروں میں سے کوئی تم پر غالب آئے، تمہارے قابو میں نہ آئے تو پھر اس کے ساتھ ایسا کرو، یعنی پالتو جانور اگر قابو میں نہیں آ رہا تو بسم اللہ پڑھ کر جب تیر مارا جائے گا اور اس کے جسم کے کسی حصے سے خون نکل جائے تو وہ حلال ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک اور صورت ذبح کی بتا رہے ہیں کہ ایک پالتو جانور جب کنویں میں گر پڑے، اب کنویں کے اندر ایک جانور گر پڑا تو اب اس کو کھینچ کے نکالنا باہر بہت مشکل کام ہے، اور جلدی سے کوئی کنویں کے اندر اترے اور اتر کر اندر جا کے اس کو ذبح کرے تو یہ بھی بڑا دشوار ترین معاملہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ جانور اندر اس کنویں میں اترنے والے شخص کو مارے اور اس کا نقصان کر ڈالے۔ تو ایسی صورت میں جب بندہ ذبح اختیاری سے عاجز آ جائے، وکذا اسی طرح ما تردى من النعام فی بئر ووقع العجز عن زکوٰۃ الاختیار، کہ جب کوئی جانور پالتو جانوروں میں سے اونٹ، گائے، بیل اندر گر جاتا ہے اور زکوٰۃ اختیاری سے بندہ عاجز آ جاتا ہے، قضا، تو اب بھی یہی حکم ہے، یعنی اس کو زخم لگا دیا جائے، ذبح اضطراری کو اختیار کیا جائے، اس دلیل کی وجہ سے جس کو ہم نے بیان کیا، لما بینا سے اشارہ کیا اس قول کی طرف
لأن زکاة الاضطرار انما یصار الیہ عند العجز، کہ زکوٰۃ اضطراری اس وقت ہوتا ہے جب بندہ زکوٰۃ اختیاری سے عاجز آ جاتا ہے۔ وقال مالک، اور امام مالک رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ لا یحل بزکاة الاضطرار فی الوجہین، دونوں صورتوں میں ذبح اضطراری سے جانور حلال نہیں ہوگا۔ اب دونوں صورتوں سے مراد کہ پالتو جانور وحشی بن جائے ایک صورت، اور دوسری صورت کہ یہ پالتو جانور کنویں میں گر جائے۔ یعنی امام مالک رحمہ اللہ کا فرمان پالتو جانور سے متعلق ہے کہ پالتو جانور ایک بیل وحشی بن جاتا ہے، ہمارے قابو میں نہیں آتا، ایک اونٹ بدک جاتا ہے، یا دوسری صورت کہ پالتو جانور کنویں میں گر جائے۔ تو ان دونوں صورتوں میں جو ذبح اضطراری ہے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ ذبح اختیاری ہی کرنا پڑے گا، یعنی اس کے گلے پہ ہی چھری چلانی پڑے گی، دور سے کوئی زخم لگا کر یہ والا حکم پورا نہیں کیا جا سکتا۔ لأن ذلك نادر، امام مالک رحمہ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت نادر ہے، یعنی قلیل الوقوع ہے، اس کا وقوع گویا کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو ایک ایسی صورت جو نہ ہونے کے برابر ہے، بہت کم امکانات ہیں اس صورت کے پیش آنے کے، تو آپ اس کی وجہ سے حکم کو کیوں تبدیل کرتے ہیں؟ جن جانوروں کے لیے زکوٰۃ اختیاری ہے تو وہاں اختیاری ہی رکھا جائے۔ وَنَحْنُ نَقُول، اور ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اصل جو اعتبار ہے وہ عجز حقیقی کا ہے، کہ یہ دیکھا جائے گا کہ بندہ حقیقت میں عاجز آیا ہے یا نہیں، کہ یہ کام اس بندے کی قدرت سے باہر ہوا ہے یا نہیں، عجز کو دیکھا جائے۔ تو اگر عجز متحقق ہو چکا ہے تو پھر متبادل صورت اختیار کرنے کی اجازت ہوگی، لیکن اگر عجز متحقق نہیں ہوا، اس کام کو اسی طور پہ سر انجام دیا جا سکتا ہے، یعنی جب تک زکوٰۃ اختیاری کیا جا سکتا ہے تو پھر تو اضطراری کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ گویا کہ ایسا واقعہ پیش آتا ہے یا نہیں، اگر ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو حقیقت عجز ثابت ہو جائے گی۔ تو جب بندہ عاجز آ جائے گا تو اس کے لیے کوئی حکم تو نکالنا پڑے گا، تو اب وہ حکم کیا ہے؟ فَيُسَارُ إِلَى الْبَدَلِ، پھر ہم اس کا متبادل سوچیں گے کہ اب ہم کنویں کے اندر اتر کر اس کے گلے پہ چھری تو چلا نہیں سکتے، اتنی بڑی سیڑھی بھی موجود نہیں ہے، اور کوئی ایسا دلیر آدمی بھی موجود نہیں ہے جو اندر جا کر اس جانور کو ذبح کرے۔ تو اب ظاہر ہے جب اصل سے عاجز آ جائیں تو پھر اس کے فرع کی طرف جانا پڑتا ہے۔ فَيُسَارُ إِلَى الْبَدَلِ، تو بدل کی طرف رجوع کریں گے، اور ذبح اختیاری کا بدل ذبح اضطراری ہے، لہذا ذبح اضطراری کی طرف جانا پڑے گا۔ کیف وَإِنَّا لَا نُسَلِّمُ النُّدْرَةَ بَلْ هُوَ غَالِبٌ، کہ یہ بات جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ نادر ہے، یعنی یہ قلیل الوقوع ہے، تو ہم عرض کرتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، اس کی ندرت کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ کیوں کہ جانور بدکتے بھی بہت ہیں، قربانی کے موقع پر دیکھا جائے تو بہت سارے جانور بدک جاتے ہیں، رسی توڑا کر بھاگتے ہیں، تو یہ واقعات تو اکثر پیش آتے ہیں۔ اسی طرح کنوؤں میں گرنے کے یا بڑے بڑے گڑھوں میں گرنے کے واقعات بھی پیش آتے رہتے ہیں۔ بل ہوا غالب، نادر نہیں ہے بلکہ غالب ہے۔ یہ تو چونکہ اکثر پیش آنے والا مسئلہ ہے، لہذا اس کا حل تو پیش کیا جائے گا، اور اس کا حل متبادل کی شکل میں چونکہ موجود ہے، ذبح اختیاری سے ذبح اضطراری کی طرف۔ وفی الکتاب اطلق فیما توحش من النعم، متن یعنی قدوری میں یہ بات مطلق کہی ہے کہ کوئی بھی جانور وحشی ہو جائے، فیما توحش من النعم، کہ پالتو جانور، نعم چوپایوں میں سے، کہ کتاب یعنی قدوری میں مطلقاً یہ بات کہی گئی ہے کہ چوپایوں میں سے کوئی بھی وحشی ہو جائے تو اس کو اضطراری ذبح کے تحت لایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں پھر تھوڑی سی تفصیل آ گئی، تو اس تفصیل کو یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ وحشی ہونے کی صورت میں
آیا شہر اور جنگل کا فرق ہوگا یا چھوٹے بڑے جانور کا فرق ہوگا؟ تو اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر رہے ہیں کہ ہاں، حضرت امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بکری جنگل میں بدک جائے، جنگل میں وحشی ہو جائے، اذا ندت فی الصحراء، کہ بکری اگر جنگل میں بھاگ رہی ہے، فزکاتها العقر، تو یہاں اس کو پکڑنا ممکن نہیں ہے۔ بکری بھاگتی رہے گی، کانٹوں کے اوپر سے بھی چھلانگ لگائے گی، بڑے درختوں کے اوپر سے بھی چھلانگ لگا کے وہ تو نکلتی چلی جائے گی، تو جنگل میں بکری پہ قابو پانا بھی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے بکری جب جنگل میں بدک جائے، وحشی ہو جائے، تو پھر اس کے لیے بھی ذبح اضطراری، کونچیں کاٹنے والا حکم اختیار کیا جائے گا۔ لیکن اگر یہی بکری وَإِن نَدَّتْ فِي الْمِصْرِ، یہی بکری اگر شہر میں بدکتی ہے تو پھر ذبح اضطراری نہیں ہوگا، لا تحل بالعقر، کیوں؟ لأنها لا تدفع عن نفسها، اس لیے کہ اب وہ بکری اپنے آپ سے کسی کو دور نہیں رکھ سکتی، کسی کو آنکھیں نہیں دکھا سکتی، کسی سے بچ کر جا نہیں سکتی۔ فَيُمْكِنُ أَخْذُهَا فِي الْمِصْرِ، شہر میں اس بکری کو پکڑنا ممکن ہے، فَلَا عِجْزَ، لہٰذا عجز حقیقی نہیں ہوگا، یعنی عجز کا تحقق نہیں ہوگا۔ تو زکوٰۃ اضطراری کی طرف تو ہم جاتے تھے جب عجز کا تحقق ہوتا تھا، تو یہاں عجز کا تحقق نہیں ہو سکا۔ ہاں، گائے اور اونٹ، ان کے سلسلہ میں شہر اور جنگل دونوں برابر ہیں، شہر و صحرا برابر ہیں۔ کیوں؟ لِأَنَّهُمَا يَدْفَعَانِ عَنْ أَنفُسِهِمَا، کہ یہ اپنی جانب سے دفیع کر سکتے، کہ ان کو شہر میں بھی پکڑنا مشکل ہوتا ہے، جیسے جنگل میں ان پہ قابو پانا مشکل ہے تو شہر میں بھی ان پہ قابو پانا مشکل ہے۔ اس لیے اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک، گائے اور اونٹ میں سے اگر کوئی شہر میں بھی بدک جائے، فلا يقدر على اخذهما، کوئی ان کو پکڑنے پر قادر نہیں ہوگا، کہ جب یہ اپنے دفاع پہ آ جائیں تو جو ان کے قریب جائے گا اس کو ماریں گے، اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ وَإِن نَدَّ فِي الْمِصْرِ، اگر یہ دونوں شہر میں بھی بدک گئے تو فَيَتَحَقَّقُ الْعِجْزُ، تو عجز کا تحقق ہو جائے گا، یعنی شہر میں بھی اگر ان کو ذبح اضطراری کے طور پہ لے لیا جائے تب بھی درست ہوگا۔ وَالصِّيَالُ كَالنَّدِّ، حملہ آور ہونا بدک جانے کی طرح ہے، کہ اگر گائے، بھینس، اونٹ، ان میں سے کوئی حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے، جو اس کے قریب جاتا ہے اس پر حملہ آور ہوتا ہے، تو حملہ کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے بدک جانا۔ لہذا اگر کسی اونٹ نے، کسی گائے بھینس نے کسی پر حملہ کیا، جس پر حملہ کیا تھا اس نے آگے سے جواب میں ان جانوروں میں سے کسی کو قتل کر دیا، لیکن قتل کرتے ہوئے اس کو مسئلہ سمجھا دیا گیا تھا کہ آپ نے قتل تو کرنا ہے، ذبح اضطراری کرنا ہے، لیکن اس میں نیت ذبح کی، زکوٰۃ کی کر لی جائے۔ تو اگر اس نے زکوٰۃ کے ارادے سے اس جانور کو ذبح کر دیا ہے جو اس پر حملہ آور ہو رہا تھا، تو گویا کہ زکوٰۃ ہو گئی۔ اذا کان لا يقدر على اخذه، جب اس کو پکڑنے پر قادر نہیں ہے اور وہ حملہ آور ہو رہا تھا، حتی لو قتله المسؤول علیہ، یہاں تک کہ اس جانور کو قتل کر دیا کس شخص نے؟ جس شخص پر وہ جانور حملہ آور ہو رہا تھا۔ بیل نے حملہ کیا تو اس نے آگے سے اس کو قتل کر دیا، اور قتل میں وَهُوَ يُرِيدُ الزَّكَاةَ، کہ قتل میں اس نے نیت ذبح کی کر لی تھی، حل اکلہ، تو اس کا گوشت کھانا حلال ہے۔ آخر میں ایک نظر اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ڈالتے ہیں۔ اگر گدی کی طرف سے جانور کو ذبح کیا جائے تو دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ رگوں کے کٹنے تک اگر وہ بکری یا جانور زندہ رہے اور اس کی موت رگیں کٹنے سے ہو تو وہ ذبیحہ حلال ہوگا، اس کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر رگیں کٹنے کی ابھی نوبت نہیں آئی، اس سے پہلے ہی اس کی موت واقع ہو گئی، تو یہ ذبیحہ درست نہیں ہوگا۔ اگر وحشی جانور مانوس ہو جائے تو پھر اس کو لٹا کر اس کے گلے پہ چھری چلائی جائے گی، گویا کہ اس کا حکم ذبح اختیاری کا ہوگا۔
اگر مانوس پالتو جانور بدک جاتا ہے تو پھر اس کا حکم بدل جائے گا، اس کے لیے زکوٰۃ اختیاری کے بجائے زکوٰۃ اضطراری کا حکم ہوگا۔ اس کو زخم لگائیں گے اور خون نکلے گا، بس زخم لگانے سے خون نکل جائے تو یہ حلال ذبیحہ شمار ہوگا۔ اونٹ اور گائے کے بدکنے کی تفصیل کہ ان دونوں کا بدکنا چاہے جنگل میں ہو چاہے شہر میں ہو، دونوں جگہ برابر ہے، ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دونوں اپنا دفاع کر سکتے ہیں اور جو پکڑنے کے لیے آنے والا اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لہٰذا اونٹ اور گائے چاہے شہر میں ہوں چاہے جنگل میں ہوں، دونوں جگہ پہ ذبح اضطراری کے دائرے میں آ سکتے ہیں۔ بکری کے بدکنے کی تفصیل ہے تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بکری اگر جنگل میں بدک جائے، جنگل میں تو اس کو پکڑنا ناممکن ہوگا، اس لیے جنگل میں اس کے لیے ذبح اضطراری ہوگا، لیکن اگر جنگل نہیں ہے، پالتو بکری تھی بدک گئی لیکن بدکی شہر کے اندر ہوئی ہے تو شہر کے اندر اس کو پکڑنا وہ تو ممکن ہے۔ تو اگر پالتو جانور حملہ آور ہوتا ہے تو اس کا حملہ آور ہونا یعنی سیال ہونا یہ بدکنے کی طرح ہے، تو جو حکم بدکنے والے جانور کا ہے کہ اس پہ ہم ذبح اضطراری کو استعمال کرتے ہیں، تو پالتو جانور جب بندوں پر حملہ آور ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے بھی یہی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔